بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوسرے عشرے کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے اور روزانہ نئے نئے ٹاپکس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. کچن سیگمنٹ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے جو آج بھی ہوگا انشاءاللہ, اور کچھ مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے, اور آج واٹر ڈے کے حوالے سے بھی کچھ گیسٹ ہیں ان سے بھی ملاقات کروائیں گے. اور یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں بعد میں ان کا صحیح سے انٹروڈکشن دوں گی, لیکن یہ محمد معوض ہیں جو آپ کو میرے فریم میں اور ادھر ادھر چلتے پھرتے نظر آ سکتے ہیں. آج خوش ہیں یہاں پر آ کے. باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ عرض کرے گا, اے میرے رب, میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. کیا ہی بات ہے. اور قرآن کہے گا, اے میرے رب, میں نے اس کو رات میں سونے اور آرام سے روکے رکھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی. اللہ کرے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں مقبول ہوں, اور جتنی ہماری نیت ہے, جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی, اس رمضان میں بھی کمی رہ گئی, پہلے بھی ایسے لگتا ہے عبادتوں میں کمی رہ گئی, اس لیول تک ہم نہیں پہنچ پائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہے, نیتوں کو جاننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے, وہ قبول کرے اور یہ تمام عبادات بھی اور تمام دعائیں بھی مقبول ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو آج جن مہمانوں سے ملوا رہی ہوں, محمد معوض تو آپ کو نظر آ گئے. آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں, وہ جو کریں کرنے دیں, لیکن یہ بس ٹوٹ نہ جائے اور آپ کو چوٹ نہ لگ جائے, باقی خیر ہے. آج ہم ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے بات کریں گے, اور کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام KDSP ایک ایسی سوسائٹی ہے اور ایک ایسا ادارہ آپ سمجھ لیجئے جس میں جو کسی تھرڈ پارٹی نے نہیں بنایا, بلکہ وہ لوگ جن کے بچوں میں ڈاؤن سنڈروم کی تشخیص ہوئی انہوں نے مل کے یہ پلیٹ فارم اپنے بچوں کے لیے بنایا. اور جو اس کے پائنیئرز ہیں ان سے بھی میں کافی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے, اور کافی لوگ ہیں جو اس پلیٹ فارم سے استفادہ کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں, کیا یہ آرگنائزیشن ہے, وہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور ڈاؤن سنڈروم بھی ایکچولی کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو محمد معوض ہیں, یہ ڈاؤن سنڈروم بیبی ہیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہی از ایز نارمل ایز اینی ادر کڈ, ہی از ایز ایکٹیو ایز اینی ادر کڈ. اور KDSP سے آج یہ اپنی ماما کے ساتھ آئے ہیں, شبنم صاحبہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. بالکل پریشان نہ ہوں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کے بچے ایسے یہ ہی جو کرتے نہیں ہیں. کرتا ہے وہ کر رہا ہے. کرنے دیں, اچھا ہے, اس کو وہ ایکسپلور آپ بھی دیکھیں وہ کیا کیا کر سکتا ہے. نہیں مجھے تو پتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف ریسورس موبلائزیشن اینڈ ایکسپینشن KDSP زینب عابدین. السلام علیکم زینب, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہم KDSP کو میں جانتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگ جانیں کہ KDSP کراچی ڈاؤن سنڈروم سوسائٹی جو ہے پروگرام جو ہے یہ کیا ہے. تو KDSP جو ہے یہ ایک نان پروفٹ ادارہ ہے جو کہ کل ہی 10 سال کا ہوا ہے, اور یہ جو سفر رہا ہے یہ ایز یو رائٹلی سیڈ 2 پیرنٹس نے اس کو سٹارٹ کیا جب ان کی بچی 13 سال پہلے پیدا ہوئی, اور ان کو کوئی ذرائع نہیں ملے ٹو گائڈ دیم اینڈ ہیلپ دیم. سو ہاؤ دین دے سیڈ وی مسٹ ڈو سم تھنگ, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اور پیرنٹ اس تکلیف سے گزرے. اور الحمدللہ آج ہم 2000 فیملی سے زیادہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور KDSP جو ہے وہ ان فیملیز کے لیے ہر قسم کی وہ سروس پرووائڈ کرتا ہے جو آپ ایک ٹپکل بچے کے لیے ایکسپیکٹ کریں گے. تو چاہے ان کی ہیلتھ کیئر ہے, چاہے ان کی ایجوکیشن ہے, چاہے ان کی اسکل بلڈنگ ہے, ان کی تھیراپیز ہے, کیونکہ ڈاؤن سنڈروم ایک جینیٹک کنڈیشن ہے, اور ایک ایکسٹرا کروموزوم ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ان بچوں کا جینیٹک میک اپ ڈفرینٹ ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ان کو صحیح وقت پہ ٹائملی سپورٹ اور کیئر دیں گے, they can do wonders in life. So that was the ایک ایکسٹرا کروموزوم کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو ہم جو اس کو اپنے یہاں ایک عام طور سے الفاظ اس طرح کی یوز کرتے ہیں کہ جی اب نارملٹی ہے یا یہ اسپیشل ہیں. آر دے اسپیشل کڈس؟ This is up for a lot of debate, کیونکہ obviously والدین کے لیے تو ہر بچہ خاص ہوتا ہے, لیکن obviously world wide terminology دی جاتی ہے, وہ disability special needs دی جاتی ہے, لیکن to each his own. I mean ہم تو we celebrate مقصد تھا کہ ڈاؤن سنڈروم کے لوگوں کو پوری دنیا میں ایز نارمل ایز اینی ادر پرسن دیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں ہم اسے وہ چیلنج سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں کسی طریقے سے. تو یہ چیز کو میرے خیال میں اس فیلنگ سے پاکستانیوں کو باہر آنے کی ضرورت ہے. بالکل ایبسلیوٹلی, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, ڈاؤن سنڈروم یا کوئی بھی اسپیشل نیڈ ایک آئیڈینٹیفائنگ مارکر ہے. اٹس ناٹ دی آئیڈینٹی آف دا پرسن ایز اے ہول.
they have as beautiful a personality as anyone else, and they have their own career aspirations. They, you know, I mean, as यहाँ पे कुछ اور وہ کافی سارے اولمپکس ہو گئے, دیگر اور چیزیں ہو گئی, میں تو دیکھتی رہی ہوں کہ بہت زیادہ پارٹیسپیشنز, بہت زیادہ فوکسڈ, بہت زیادہ کام کرنے والے یہ بچے ہیں. اور اب ہم جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن مجھے ہمیشہ وہ مدر یاد آتی ہیں جن کے 4 بیٹے تھے اور ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ ڈاؤن سنڈروم تھا. سارے گرون اپ تھے, سب کی شادیاں ہو گئیں, اور انہوں نے معمر خاتون تھیں, جب وہ میرے شو میں آئیں تو مجھ سے کہنے لگیں کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں بہت روئی تھی, لیکن میرے شوہر نے کہا تھا کہ یہ تمہارا سب سے زیادہ ساتھ دے گا. اور آج میرے 3 بیٹے جو ہیں وہ سب شادیاں ہو گئی ہیں, سب مصروف ہیں, اور یہ میرے ساتھ رہتا ہے, یہ میرا خیال کرتا ہے, اور یہ ہر کام کرتا ہے. سو دیر از دا بلیسنگ بیہائنڈ اٹ جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اچھا, سو آپ بتائیے کہ ان کے آپ کی دنیا میں تشریف لاتے ہی کیا کیا چیزیں ہوئیں, آپ کی جرنی کس طرح کی رہی, سو دیٹ جو لوگ اس سے شاید گزر رہے ہیں یا آگے کبھی گزریں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے, اور ایز پیرنٹ آپ کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں, اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اسپیشل لے کر نہ چلیں. ہاں, آپ اگر اسپیشل چلتے رہیں گے تو پھر آپ بہت مشکل میں لیکن پریشانیوں یہ میں چیز رہیں تو گے. آپ کی اب ڈیولپ ہوئی نا. نہیں, میں جو ہے جب یہ پیدا ہوا تو مطلب اس کی یہ فنگر کلوز تھی, تو میں جیسے ہی گود میں آیا تو میں نے کہا یہ فنگر کیوں کلوز ہے اس کی, ایسا کیوں ہے, میرے 2 بچے ہیں آلریڈی, تو اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا, تو یہ ایسا ہے. تو پھر اس کی فیس ویس سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا, اس وقت بورن بیبی تھا. تو ڈاکٹر کو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں. پھر انہوں نے کہا, تو میں نے کہا ٹیسٹ کس چیز کا ٹیسٹ. پھر میں فوری, میرے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ضیاء الدین ہاسپٹل نارتھ ناز آباد میں, ڈاکٹر طارق عالم, تو ان کے پاس میں فوری 3 دن بعد جو ہے لے کے چلی گئی. میں لے کے گئی ڈسچارج ہونے کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. میں نے کہا مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے کہ کچھ چینج تو نہیں ہے اس میں, کچھ دیکھ لیں. مجھے مطلب یہ تھا کہ بچہ ہر چیز چیک اپ کرا لوں. تو انہوں نے کہا کہ میں ٹیسٹ کرواتا ہوں, آغا خان لے کے جائیں, وہاں پہ یہ رپورٹ آئے گی, پھر 1 مہینے بعد اس کے بعد پتہ چلے گا. پھر تھوڑا دل مضبوط کرتی رہی کہ پتہ نہیں کیا آنے والا ہے کیا آنے والا ہے. پھر جب 1 مہینے بعد آیا تو شوق تو ہوئی تھوڑا, لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا جب اللہ نے دیا ہے تو میں نے اس کو جو ہے نا سنبھالنا ہے, پالنا ہے. اور وہ اوپر سے تو انٹیکٹ ہے نا. بس صحیح ہے. ہاں جی. تو جو ہے نا پھر ہم ریلیکس ہو گئے, تھوڑا سا ٹینشن میں آئے کہ 2 بچے صحیح تھے, اور یہ کیسے دنیا میں آیا, کس طرح آیا, ایسے کیسے ہو گیا. مطلب اگر پہلا ہو تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ 2 تو بالکل ٹھیک تھے. اور پھر ڈاکٹر نے جب ہم ڈسکس کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں, عمر کے حساب سے ہو جاتا ہے. تو میری عمر بھی اس وقت نہیں تھی, وہ 35 ایئرس کے بعد کہہ رہے تھے, تو میری 35 بھی نہیں تھی. تو پھر اس وجہ سے میں نے کہا پھر ڈاکٹر یہ بھی نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں بس یہ ہے. تو پھر جب پتہ کیا, جب KDSP کا انہوں نے, ڈاکٹر طارق عالم نے ہمیں, ضیاء الدین والے نے بتایا آپ اس بچے کو KDSP لے جائیں, وہاں پہ ان بچوں کی تھیراپی ہے, اسکولنگ ہے, سب ہے. میں نے کہا اچھا. پھر ہم نے سرچ کرنا شروع کیا. سرچ کیا تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ بہت کاسٹلی ہے. تو پھر میں نے کہا پتہ کرنے میں کیا ہے, مار کے تھوڑی بھاگیں گے. آپ کو وہ دبوچ نہیں لیں گے, کچھ نہیں کریں گے. آپ ہے نا جائیں, پتہ کریں, ہو سکتا ہے ہمارے افورڈ ہم کر سکیں. تو پھر جب گئے وہاں پہ تو بالکل الگ, بالکل جو ہم سن رہے تھے, سمجھ رہے تھے, اور لوگوں کی تھرو سن رہے تھے, تو وہ بالکل چینج تھا. پھر ہمت باندھتی گئی, اور میرے اندر کافی بولڈ رہی میں کہ نہیں, مجھے اس بچے کو پروان چڑھانا ہے, مجھے وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک اگر میں نہ رہی تو اس بچے کو محتاج نہ ہو. بس یہ ذہن مائنڈ بنا لیا تھا. اور میں کاسٹلی ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اچھا چلیں, اسی پوائنٹ سے ہم آگے آپ سے بات کریں گے کہ کون کون سے پروگرامز آپ لوگ آفر کرتے ہیں, ایجوکیشن کس طرح کی آفر کرتے ہیں, کیا یہ اسکول ہے, کیا یہ اویئرنیس کا ادارہ ہے, کیا کیا چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں, اینڈ دا کاسٹ ریلیٹڈ ٹو اٹ. اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور یہاں محمد معاوض آئے ہوئے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو ہے سب لوگ کنسرنڈ ہو رہے ہیں. مجھے تو اچھا لگ رہا ہے, بھائی بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں, بچے ہوں گے تو پتہ تو چلے گا نا, ہے نا بھائی. اچھا لگ رہا ہے, وہ آ کے ایکسپلور کر رہے ہیں کہ میں نئی جگہ پہ آیا ہوں,
تو فیل ایٹ ہوم کیا ہے انہوں نے. ان کی والدہ شبنم صاحبہ موجود ہیں, والد فیصل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سو فیصل صاحب, کافی شروع سے تو انہوں نے سٹوری بتائی کہ جو شروع میں جب تک رزلٹ آیا, ٹیسٹ کروائے اور پتہ چلا, اور اس کے بعد آپ لوگ گئے کے ڈی ایس پی. پھر کیا ہوا سر؟ کے ڈی ایس پی جو ہے ہم نے جب تو ڈر کے گئے کہ شارع فیصل پہ بہت ایکسپینسو جگہ ہے اور ہماری رہائش اورنگی ٹاؤن کے اندر ہے. تو لیکن جب کے ڈی ایس پی پہ گئے اور انہوں نے میٹنگ کیا ہم سے, تو ہمیں بہت جو ہے وہ تسلی ہوئی کہ نہیں, ہم اپنے بچے کو بھی جو ہے وہ کچھ کروا سکتے ہیں, پروان چڑھا سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے آپ ان کو جو ہے نارمل بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے, صحیح, ٹھیک ہے, یہ بالکل نارمل بچے ہیں, ان میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے. تو انشاءاللہ بہت سپورٹ کیا انہوں نے اور حوصلہ دیا. بیسکلی کے ڈی ایس پی میں جا کے ہمیں حوصلہ ملا کہ اس بچے کو ہمیں کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, ٹریٹ کرنا ہے, اور وہ پھر حوصلہ میرے خیال میں بڑھتا گیا. جی جی جی, بہت بڑھتا رہ گیا. اور الحمدللہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ ابھی تک ہم جو ہے کنٹینیو اس کو لے کے چل رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. بالکل, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اولاد تو ساری ہی تحفہ ہے, اور وہ وہی جانتا ہے اس کی مصلحت ہے کہ کس کے لیے کیا جزا ہے اور کس کے لیے کیا مصلحت ہے. اچھا, سو جو پروگرامز آپ لوگ کر رہے ہیں, جیسے اسکول کا ذکر کیا, یا وہ لوگ جن کے یہاں اگر ڈاؤن سنڈروم بچے ہیں, تو کیسے آپ لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے؟ کون کون سی سروسز ہیں آپ کی؟ ہماری جو سروسز ہیں ہم ان کو ایک ایکرونم میں بیان کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کشتی. کے ڈی ایس پی ایک کشتی ہے جس میں پیرنٹس اور کے ڈی ایس پی سوار ہیں کلیکٹیولی. مشکلات آئیں گی لیکن اچھے وقت بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو بیسٹ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے ہم کریں تھرو آور سروسز. اور ہم وہ پہچانتے ہیں آپ کو؟ بالکل دوست بن گئے آج. اچھا, آج دوستی زیادہ ہو گئی ہے؟ آج کچھ زیادہ نہیں, تو ہم ان کے لیے وہ کرتے ہیں. اور ابھی جب ہم بات کر ہی رہے تھے, اور مووز کی جو اسٹوری وہ بھی یہی ہے کہ آؤٹ آف دا 6 areas about 5 of them to مووز اینڈ فیملی have already been benefiting for the past 3 years. کیا ہے وہ؟ اور وہ ہے کہ خاندانی, اور یہ کشتی کے ہی ایک ایک ورڈ کو میں بریک ڈاؤن کر رہی ہوں. کہ اس خاندانی سہارا which is family support, all kinds of support for parents, informational, emotional, financial, جیسے نے mention کیا. financial also? So 94% of families at KDSP are taking some form of aid, چاہے وہ donation fund سے یا زکوٰۃ فنڈ سے. Okay. So that speaks for the kind of because I have heard, sorry for the interruption, لیکن میں نے یہ اس میں سنا کہ بچے کی کچھ آرگنز ہیں جو بہت متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے ہارٹ وغیرہ, جو شروع میں آپ کو کرانا ہوتا ہے, یا فزیو تھراپیز وغیرہ کرانی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے یو نیڈ منی. ایبسلیوٹلی. دیکھیے the thing is کہ کے ڈی ایس پی وہ ساری سروسز ان ہاؤس پرووائڈ کرتا ہے جو اٹ بلیوز دیٹ اٹ نیڈس ٹو انشور کوالٹی ود ان. کیونکہ 2 ہمارے کور پرومسز تھے, ایک فائنینشیل اسپیکٹ تھا اور ایک تھا کوالٹی, جو ہمارے فاؤنڈرز نے لے کی ہیں. until this day they stand true and they will always stand true. So obviously we understand کہ یہ سروسز پرووائڈ کرنا بہت مشکل بھی ہے لیکن ناممکن نہیں, and we'll try our best. اور ہمیں سپورٹرز بھی الحمدللہ ایسے ملے ہیں اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ, بیکاز وی نو کہ ایون دو دا کاز از ویری یونیک اینڈ نیش, بٹ وٹ وی آر ڈوئنگ از ویری میننگ فل اینڈ رزلٹ ہمارے سامنے. جی, اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں اس کا بیک گراؤنڈ, کیونکہ میں کافی سالوں سے ان کو جانتی ہوں کہ یہ جو 2 ہسبینڈ وائف جن کی بیٹی کی پیدائش ہوئی, پہلی بیٹی, پہلی اولاد ہوئی, اور وہ ڈاؤن سنڈروم تھی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ شروع کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت استطاعت دی ہے, اور وہ ملک سے باہر بھی جاتے رہے, اور اپنی بچی کی ان کو لگتا تھا کوئی علاج کروانا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے. سو اگر وہ چاہتے, میں کبھی یہ سوچتی ہوں تو میرے خیال میں وہ اپنے ہی اوپر فوکس کرتے, ان کو تو کسی پیسوں کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دے اسٹارٹیڈ دس پلیٹفارم فار ادر پیپل which always have touched my heart. کہ یہ چیز بہت ڈفرینٹ ہے, آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی نا, آپ صرف اپنے بچے پر فوکس کرتے ہیں. بالکل, ایبسلیوٹلی. اور اسی لیے یہ کشتی کا کانسیپٹ بھی اتنا خوبصورت ہے, اور اس میں بھی اور بہت کچھ ہم انشاءاللہ فیوچر میں کریں گے کہ آپ ایک ایک ایسپیکٹ کو ٹچ کر رہے ہیں. سو جسٹ ٹو کنٹینیو, اے از اویئرنیس, آگاہی. سو دس از این اویئرنیس پلیٹفارم. ہمارا کارنیول ہوتا ہے, ہم ڈفرینٹ سیشنز کرتے ہیں, کیونکہ لائک یو سیڈ مائنڈ سیٹ از دا مین تھنگ. ایس از صحت, ہیلتھ کیئر. مووز کی سرجری جیسے ہو چکی ہے, اس کے چیک اپس رہے ہیں, اسی طرح باقی بچوں کی بھی بہت ساری, آپ جیسے کہہ رہی ہیں, سم آف دیز کڈس ہیو ہیلتھ کنڈیشنز وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ اینڈ کانسٹنٹلی مانیٹرڈ ایز ویل, اینڈ ہیلتھ کیئر از ایکسپینسو آبویسلی. تو وہاں جو ہم یہ کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. بالکل. سو فرام ڈے ون when a family joins KDSP till forever they're with us. Our eldest family network, our youngest family network member will be a day old. Oh yes, and the eldest one is 56 years. MashaAllah. So on every step of their life we're with them.
obviously when they join us it depends on how much we can do for them at that point. لیکن کوشش یہ ہے کہ تھرو آؤٹ رہیں. اور پھر جو باقی ہمارے کشتی کے ایریاز ہیں وہ ہیں تعلیم, لائک یو رائٹلی مینشن, وی بلیو ان انکلوسیو ایجوکیشن. اور مووس کا ابھی ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بی جوائننگ اے مین اسٹریم اسکول ویری نائس. انشاءاللہ فرام اگست. کون سے آپ لوگوں کا ہی پلیٹ فارم ہے وہ بھی اسکول بھی؟ سو پیرنٹس اور کے ڈی ایس پی مل کے کہاں پیراڈائز اسکول میں نارتھ ناز آباد میں نے کروایا ہے. انہوں نے ہمیں کے ڈی ایس پی والوں نے ہمیں سپورٹ مطلب اس طرح کیا کہ ایپ ایپ میں یہ جاتا ہے وہاں پہ پڑھتا ہے کے ڈی ایس پی میں, تو وہ ایپ ایپ کی جتنی ٹیچرس تھیں انہوں نے ہمیں سارا اس کی جو اسسمنٹ کیا اور وہ جتنا بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے پڑھتا ہے وہ انہوں نے آن ریکارڈ مجھے بھیجا اور میں نے وہاں پرنسپل کو دکھایا. دکھانے سے پہلے وہ خیر وہ ایگری ہو گئے تھے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے, ٹیچر سے بہت اچھے سے مل رہا ہے اور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گیا. میں ایڈمیشن کے لیے آفس میں بیٹھی ہوں اور یہ جا کے وہاں پہ کلاس روم میں تھا. تھوڑی دیر دیں گے ان کو تو یہ سب سے اور لوگوں سے بھی دوستی کر لیں گے اور کلاس روم میں. تو پھر وہ الحمدللہ وہاں پہ وہ لوگ تیار ہو گئے لینے کے لیے. تو انہوں نے مجھے ساری چیز پرووائڈ کی اصل کہ بچہ بہت قابل ہے, بہت اچھا ہے. اور مجھے وقت سے پہلے انہوں نے ایڈمیشن کے لیے کہا کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے, آپ اس کو لے جائیں, ایڈمیشن ہو جائے گا. تو پھر اور پروگرام میں ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا کہ پہلے ایک سال بچے کو کے ڈی ایس پی میں وہاں ہم پہ سکھائیں ٹو میک دیم ریڈی, اور پیرنٹس کو, اور پھر ان کو اسکول میں داخلہ دیں. یہ نہیں کہ بس, اور بس آخری جو ہمارا جو ابتدائی بنیاد آئی ہے سوری کشتی کا, دیٹس ارلی چائلڈ انٹرونشن, فزیکل آکوپیشن, اسپیچ تھراپیز لائک یو مینشن. ٹھیک ہے. اب کیونکہ وقت ہمارے یہاں بالکل مکمل ہو رہا ہے, وہ لوگ جو اس سے گھبراتے ہیں یا وہ لوگ جو کبھی آپ سے پوچھتے ہوں گے کیونکہ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے, ان کو یا کسی کو بھی آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ بالکل میں یہ میسیج دوں گا کہ کے ڈی ایس پی کو جوائن کریں, کیونکہ کے ڈی ایس پی وہ ادارہ ہے جو ان بچوں کو لے کے چل رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کی تربیت بھی کر رہا ہے, ان کے والدین کی بھی گائیڈ لائنس دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ان بچوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ان کے سیشن بھی ہوتے ہیں کے ڈی ایس پی کی طرف سے. صحیح. اور اس میں میرے خیال میں اور بھی لوگ ہیں جو آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں ٹو میک اٹ ورک, جو فائنینشیل سپورٹ اور ہر طرح کی. ٹھیک ہے. سو وش یو آل دی بیسٹ. اور امید کرتے ہیں کہ یہ بچے بھی جس طرح سے ماں باپ ان پہ محنت کر رہے ہیں, جس طرح سے کے ڈی ایس پی کوشش کر رہا ہے, اور سب سے بڑی بات جو کوئی بھی ماں باپ چاہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں نہ بھی ہوں تو ہمارے بچے کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اللہ کرے کہ وہ چیز ممکن ہو پائے اور ہم اسے زیادہ بہتر سمجھ پائیں اور ایز اے سوسائٹی ہم ان تمام پیرنٹس کو اور ان اداروں کو سپورٹ کر پائیں. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.